عرض کی گئی کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو کہ جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ قال نعم، جی حضور گزرا ہوں۔ فرمایا تم نے کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ فرمایا یہی تو تقویٰ ہے، بندہ دنیا سے احتیاط کے ساتھ گزر جائے کہ دنیا کا کوئی گناہ وہ انسان کی چٹی روح کو میلا نہ کرے۔ اتنی احتیاط کے ساتھ گزرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ حضرت تقوی کی تعریف تو کریں۔ آپ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ تقوی کی تعریف کرے؟ تقوی کی تعریف پوچھنی ہے تو بشر حافی سے جا کے پوچھو۔ بشر حافی جو حکومت کے متعینہ کردہ کنووں سے پانی بھی نہیں پیتا، جب اس کو پیاس لگتی ہے وہ دجلہ کے کنارے پہ جا کے پانی پی کے واپس آتا ہے، جو اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ تقوی کی تعریف کرے۔ یار تقوی خوف خدا کا نام ہے، خشیت الہی کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور جس کے اندر یہ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ جب دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے پھر وہ گناہ نہیں کرتے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی سورۃ فرقان کے اندر بھی فرمائی گئی کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ گناہوں سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کپڑے کی دکان پہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان کام کرتا تھا جس کا ظاہر بھی بڑا سونا تھا اور اندر بھی بڑا سونا تھا۔ وہ ظاہری بھی خوبصورتی رکھتا تھا اور دل کی بھی خوبصورتی رکھتا تھا۔ ایک عورت اس دکان پہ آئی کپڑا خریدنے کے لیے، اس کی نگاہ اس نوجوان پہ پڑی تو وہ فریفتہ ہو گئی اور اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پلان بنانے لگی۔ اس نے کپڑا کچھ ضرورت سے زیادہ خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی، اٹھانے لگی تو اٹھائی نہ گئی۔ دکاندار سے کہا کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اب اس دکاندار نے اس کی دل کی جو کیفیت تھی اس کو جان نہ سکا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں۔ اب وہ نوجوان گٹھڑی اٹھا کے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نوجوان جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا اور اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ یار کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ یہ جب خوف دل میں بیٹھ جائے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی کتنی احتیاط کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پڑھنے کے لیے آئے۔ نوجوان بچے تھے، 11 12 13 سال عمر تھی، اور جو اتنی عمر کا بچہ ہوتا ہے آپ کو پتہ کہ وہ عورت کی جگہ پہ ہوتا ہے، فتنے پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی تو امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے پڑھا تو دوں گا لیکن میرے سامنے نہ بیٹھنا، تو اس ستون کے اوڑ میں بیٹھنا جہاں سے میری نظر تیرے اوپر نہ پڑے۔ اب پڑھائی جاری رہی، سال بیت گئے۔ کئی سالوں کے بعد رات کا وقت تھا، حضرت امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اٹھے، چراغ روشن کرنے لگے، تو جب چراغ روشن کیا تو آپ کا سایہ زمین پہ پڑا۔ امام احمد بن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ آپ کی داڑھی آئی ہوئی ہے۔ داڑھی کے بال جب نظر آئے تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے بیٹا حسن آپ کو داڑھی آ گئی؟ فرمایا کہ حضرت 1 سال ہو گیا۔ فرمایا اب میرے سامنے بیٹھا کرو۔ یہ تھا ان کا تقویٰ، یہ تھا ان کا اللہ سے ڈرنا کہ کہیں میرے دل کے اندر بھی یہ خیال نہ آئے۔ اللہ اتنی احتیاط کا نام جو ہے نا تقویٰ ہے۔ تو وہ عورت وہ اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی، وہ بچتا رہا، بلاخر اس نے اپنا حیا سوز لباس بھی اتار دیا۔ وہ نوجوان تڑپ گیا، اس کے دل میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شیطان کے جال میں آ جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں لیکن مجھے اجازت دے، میں واش روم سے ہوا ہوں۔ وہ خوش ہوئی کہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان واش روم کے اندر گیا اور جا کے پخانہ کیا، پخانہ اپنے ہاتھ پہ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ جب باہر آتا ہے تو تعفن بدبو وہ اٹھ رہی تھی اور بدبو کے ساتھ وہ واپس آیا تو وہ عورت جب دیکھتی ہے کہ بدبو اٹھ رہی ہے اور سارا بدن وہ آلودگی کے ساتھ لتھڑا ہوا ہے تو وہ عورت کہنے لگی تو پاگل دیوانہ مجنون لگتا ہے، میں تو تیرے اوپر مر مٹی لیکن تیرے اندر تو عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور دھکا دیا کہ نکل جا باہر، تو نے بدبو پھیلا دی۔ وہ دل میں خوش ہو رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا تن گندا ہو گیا لیکن من تو ستھرا رہا نا۔ اللہ اکبر۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کو رمز پچھانے ہو۔
اللہ اکبر. وہ نوجوان باہر نکلا, وہ ایک چشمے پہ پہنچا اور جا کے اس نے غسل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب اس نوجوان نے غسل کیا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی, اور جب وہ نوجوان انتقال کرتا ہے اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کا خوف, یہ اللہ کا ڈر, اور یہ اللہ کا ڈر اللہ والوں کے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے.